الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو کلام اللہ کی آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کے لیے فنا ہے۔ کل من علیہا فان ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور دنیا میں اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو وہ رب العالمین کی ذات ہے جو عزت والی اور شان اور قدرت والی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بات یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اٹھا لیا، روح قبض کر لی، معاملہ ختم ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا اور انسان مٹی میں مل گیا اور بات ختم۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے مزہ چکھنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب کے سب کو تمہارا اجر اور تمہارا کام اور تمہارے عمل کا بدلہ پورا مکمل طور پر ادا کیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ایسا نہیں ہے کہ سانس بند ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا، بلکہ سانس بند ہونے کے بعد اللہ کے روبرو اور اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، حاضری ہونی ہے، اس کا استحضار رکھنا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ پوچھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ لوگوں کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا، بے فائدہ پیدا کیا اور بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا، تو بیکار پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا، کھیل اور تماشے کے لیے پیدا کیا، ایسا نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اور کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے وانکم الینا لا ترجعون، کہ تمہیں اللہ کے پاس لوٹنا نہیں ہے۔ جی تمہیں دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا اور تمہیں دنیا سے جانے کے بعد پروردگار کے سامنے حاضری دینی ہے اور اسی حاضری کو سامنے رکھ کر یہ دنیا گزارنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے اور برکت والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے قبضے قدرت میں سورینٹی ہے، کنگڈم ہے، پوری کائنات کا نظام ہے۔ بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں سپرمیسی ہے اور طاقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی تو قدرت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں تمام طرح کے اختیارات ہیں، تمام طرح کی حکومت ہے، تمام طرح کی سلطنتیں ہیں۔
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اس نے پیدا کیا الموت والحیات. الذی خلق، جس نے پیدا کیا الموت والحیات، موت کو اور زندگی کو. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اب یہاں پر الفاظ کو دیکھو، الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو. اب سوال یہ ہے کہ موت پہلے آتی ہے یا حیات پہلے ہوتی ہے؟ بھائی پہلے تو زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے دونوں کی ترتیب کو عکس کر دیا، الٹا کر دیا، اپوزٹ کر دیا. فرمایا الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو. تو پہلے حیات کہنا چاہیے تھا، پھر موت کہنا چاہیے تھا کہ جس نے پیدا کیا زندگی اور موت کو. لیکن کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا. مطلب یہ ہے، اور اس سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، زندگی عطا کی ہے، تو یہ زندگی موت کو سامنے رکھ کر گزارنی چاہیے. ہے اپنے لیے، بچوں کے لیے، پوتوں کے لیے، نواسوں کے لیے، نسلوں کے لیے تیاری کر رہا ہے. لیکن خلق الموت والحیات، کہ یہ زندگی اس لیے تھی کہ موت کو سامنے رکھنا چاہیے تھا، پھر زندگی گزارنا تھا. تم نے موت کی تیاری کو سامنے نہیں رکھا، اور زندگی کے کھیل اور تماشوں میں، زندگی کے لہو و لعب میں، زندگی کی زیب و زینت میں، زندگی کے اسباب میں، زندگی کی چمک دمک میں تمہاری آنکھیں خیرہ ہو گئی. تو الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا. لیبلوکم، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم کو آزمائے، تم کو جانچے اور پرکھے، تمہارا امتحان لے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھی طرح سے عمل کرتا ہے. یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا، تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے. نہیں، ایکم احسن عملا، جتنے عمل کرو اچھے سے کرو، سکون کے ساتھ کرو، خشوع خضوع کے ساتھ کرو، للہیت کے ساتھ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی عظمت، اس کے جلال، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی اور اس کی شان کو سامنے رکھ کر استحضار کر کے تیاری کرو اور عبادتیں کرو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہ عزیز ہے، عزت والا ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے. لیکن بندہ اگر گناہ کرے اور معافی مانگے تو الغفور بھی ہے، معاف کرنے والا ہے. تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب کے سب کو برابر سرابر دیا جائے گا، پورے طور پر دیا جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. بس فَمَنْ زُحْزِحَ، لہذا من زُحْزِحَ، جس کو بچا لیا گیا، جس کو دور کر دیا گیا، عن النار، جہنم سے، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور دخول جنت کا پروانہ نصیب ہو گیا اور جنت میں داخلہ میسر آ گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ ہے کامیاب، وہ ہے کامران، وہ ہے سکسیسفل پرسن اس کائنات کا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس عزت ہے، اس کے پاس شہرت ہے، اس کے پاس یہ ہے اور وہ ہے، وہ کامیاب ہے. قرآن نے کہا کہ نہیں، فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، اور اس سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جس کو جنت والے اعمال کی قربت نصیب ہو گئی اور جہنم والے اعمال سے بعد اور دوری نصیب ہو گئی، فقد فاز، تو یہ دنیا میں اس کی کامیابی کی علامت ہے، یہ کامیابی کی علامت ہے. فمن زحزح عن النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سب سے زیادہ ہوشیار عقل مند انسان وہ ہے الکیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، روزانہ اپنے آپ سے پوچھے،
اپنا جائزہ لے، اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے آپ سے سوال کرے کہ آج تو نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، یہ اچھا کیا، یہ برا کیا، اپنا محاسبہ کرے۔ آج ہم پوری دنیا کا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہماری امی ایسی ہے، ہمارے ابا ایسے ہیں، بھائی کو ایسا ہونا چاہیے، چچا کو ایسا ہونا چاہیے، پھپھی کو ایسا ہونا چاہیے، اور جو ہے بہن کو ایسا ہونا چاہیے، استاذ کو ایسا ہونا چاہیے، شیخ کو ایسا ہونا چاہیے، امام ایسے ہونے چاہیے، عالم ایسے ہونے چاہیے، متولی ایسے ہونے چاہیے، ٹرسٹی ایسے ہونے چاہیے، ہمارے حکومت کے لیڈر ایسے ہونے چاہیے، کون کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری فکر ہم کرتے ہیں، لیکن ہم کیسے ہونے چاہیے، میں کیسا ہونا چاہیے، میں اس کی فکر نہیں کرتا۔ میں کیسا ہوں اور مجھے کیسا ہونا چاہیے، یہ سب سے عظیم چیز ہے۔ وہ عقل مند نہیں ہے جس نے سونے چاندی اور جواہرات کے ذخیرے جمع کیے، وہ عقل مند نہیں ہے جس نے دنیا پر اپنا سکہ بٹھا لیا۔ الکیس من دان نفسہ، وہ عقل مند نہیں ہے جو دوسروں کو بیوقوف بنائے، دوسروں کے ٹھٹھے لگائے، دوسروں کا مذاق اور تمسخر کرے، دوسروں کی پگڑیاں اچھالے، دوسروں کو ستائیں۔ آج انہی سب چیزوں میں اپنی عزتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ارے ذرا اس کو تھوڑا سیل لگا لے، تھوڑا مزہ لے، یہی تو ہماری ہوشیاری ہے۔ اور تھوڑا دوسروں کو چیٹنگ کرے، دوسروں کو دھوکہ دے، دوسروں کو بیوقوف بنائے، اسی میں اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عقل مند نہیں ہے، الکیس من دان نفسہ، جو اپنا محاسبہ کرے، اپنی فکر کرے، میں کیسا ہونا چاہیے اس کا خیال کرے۔ روزانہ ہم اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ تو ایسا ہے، اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ تو ایسی ہے، اپنی امی اور ابا سے کہتے ہیں کہ آپ ایسے ہو، ہم سب سے کہتے ہیں کہ آپ ایسے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کبھی ہم 5 منٹ کے لیے نہیں، 10 منٹ کے لیے نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ میں کیسا ہوں، مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے، اپنی فکر کرے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ یہ ہے موت کے بعد کی تیاری جسے نصیب ہو گئی، اور موت کے بعد کے مرحلوں کی فکر جسے نصیب ہو گئی، وہ ہے عقل مند۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ رحمان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ دیکھو تو صحیح قرآن کی ترتیب، ہم تو بس دنیا دنیا۔ مولوی صاحب دین دنیا ساتھ میں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے مولوی صاحب؟ بولے نا ذرا، میرے ساتھ گھبراتے کیوں ہیں؟ مولوی صاحب دین دنیا ساتھ میں ہونا چاہیے، ہے نا؟ یہی بولتے نا۔ سب سے غلط جملہ دنیا کا کہ دین دنیا ساتھ میں ہونا چاہیے۔ دنیا کو جو شخص یہ کہتا ہے کہ دین دنیا ساتھ میں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے صحیح نصوص سے اور اس کے علم سے اور اس کی گہرائی سے اور اس کی تحقیقات سے ناواقف ہے۔ وہ قرآن خود شکایت کرتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو نمبر 1 پر رکھتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کرتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ دنیا کا نقصان نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رہا وہ شخص طغا جس نے سرکشی اختیار کی، جس نے نافرمانی اختیار کی، جس نے کج روی اور بے راہ روی کا سلوک اور معاملہ کیا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وہ شخص جس نے تکبر کیا، استغنا برتی اور تمرد اور سرکشی اور بغاوت کی راہ اختیار کی۔ تو یہ بغاوت کیوں آتی ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو نمبر 1 پر رکھا۔ دنیا اور آخرت اپوزٹ ہے، دو کشتی میں ایک ساتھ پاؤں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ میں سمجھاؤں، لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ دنیا کے بغیر دین کا بھی تصور نہیں، بیچ کی بات ہے۔ دنیا کے بغیر دین کا تصور بھی غلط ہے۔ بھئی یہ دین کوئی معلق ہوا میں نہیں ہے۔ شریعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لائف اسٹائل۔ شریعت کا مطلب لائف اسٹائل، زندگی کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، دا وے آف لیونگ سسٹم، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس یہ شریعت کا مطلب ہے۔ تو ہم کیسے بیٹھیں، کیسے بات کریں، چھوٹوں کے ساتھ کیسے، بڑوں کے ساتھ کیسے، امی کے ساتھ کیسے، مسلمان کے ساتھ کیسے، غیر مسلم کے ساتھ کیسے، اور مسلمان کے
لائف اسٹائل کا نام شریعت ہے. تو دنیا میں کیسے جینا ہے اسی کا نام شریعت ہے. دنیا کے بغیر دین کا تصور ہی غلط ہے. جنگل میں بیٹھ جانا, مسجد کے کونے میں بیٹھ جانے کو شریعت نہیں کہتے ہیں. کوئی شخص مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے, جنگل میں چلا جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں شریعت پر چل رہا ہوں, وہ دھوکے میں ہے. اس نے ماں باپ کے حقوق کو ضائع کیا, اس نے بھائی بہنوں کے حقوق کو ضائع کیا, اس نے خود اپنی زندگی کے مقصد کو ضائع کیا. اللہ نے اپنے نبی کے 20 تک کا ٹائم جی. تو فَأَمَّا مَنْ طَغَى, بہرحال وہ شخص جس نے سرکشی اختیار کی, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اور یہ سرکشی کیوں آتی ہے, بغاوت کیوں آتی ہے, انسان اتنا متکبر سرکش کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنا مال دیکھتا ہے, اپنی طاقت دیکھتا ہے, غرور میں آتا ہے. اگر وہ اللہ کو دیکھے, آخرت کو دیکھے, جنت کی نعمتوں کو دیکھے, جہنم اور اللہ کے غضب کو سوچے, سارا غرور خاک میں مل جائے گا, سارا غرور خاک میں مل جائے گا, سرکشی ختم ہو جائے گی, بندگی عبودیت نصیب ہوگی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى, وہ شخص جو سرکشی کرتا ہے, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور دنیا کو نمبر 1 پر رکھتا ہے, آخرت کو نمبر 2 پر رکھتا ہے, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جہنم اس کا ٹھکانہ, جہنم اس کا ٹھکانہ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, کیا الفاظ ہے قرآن کے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو شخص ڈرا اس بات سے کہ پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے. مقام ربہ کا مطلب ہے کہ کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے تمام خلائق کو, تمام مخلوقات کو, اولین سے لے کر آخرین تک تمام لوگوں کو جمع ہونا ہے, اور اللہ اپنی پوری عزت کے ساتھ, پوری قدرت کے ساتھ, اور پوری سطوت کے ساتھ, پوری جبروت کے ساتھ, اور پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس کھڑے ہونے کے تصور کو جو اپنے دماغ میں رکھتا ہے اور پھر زندگی گزارتا ہے. ہم کہتے ہیں جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا, اس کا مطلب سمجھ نہیں پاتے لوگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا جو منظر ہے, جو اس کو امیجن کرنا ہے, اس کا تصور کرنا ہے, اور پھر زندگی گزارنا ہے. آج میں آپ کو تو دھوکہ دے دوں گا, آپ کے ساتھ خیانت کر لوں گا, لیکن میرا اللہ تو دیکھتا ہے نا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, دنیا نہیں ہے, پروردگار کی طاقت نظر میں ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, تو لازمی اس کا اثر یہ ہوگا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اپنی خواہشات کو لگام دے گا, اپنے نفس کو کنٹرول میں لگائے گا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جس نے اپنے نفس کو کچل لیا, جس نے اپنے نفس کو روندنا سیکھ لیا, جس نے اپنے آپ کو جھکانا سکھا لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, پروردگار اس کو عزت ہی عزت, سرخروئی اور کامیابی ہی کامیابی سے نوازیں گے. تو وہ آیت کمپلیٹ کر لوں. نفس کیا چیز ہے؟ نفس یہ ہے, میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں, بہت سادی سی ایک بات گفتگو ہی آپ سے سمجھ لیں کہ ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. شادی ہونے کے بعد 2 دن کے بعد دیکھا کہ بیگم بہت ناراض بیٹھی ہوئی ہے. بھئی کیا ہوا؟ تو کہا کہ آج امی نے ایسا کہہ دیا. اب شوہر نامدار کو غصہ آتا ہے, آستین چڑھاتے ہیں, امی کے پاس پہنچتے کہ امی جان, اس دلہن کو ابھی 2 دن ہوئے نہیں, آپ نے یہ بولنا شروع کر دیا. اب 4 دن کے بعد پھر بیگم ناراض ہو کر بیٹھی ہے, پھر پریشان ہو گئے, کیا بات ہے بیگم, اب کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کی بہن نے مجھے آج تانا دیا. اب بہن سے جھگڑا. 4 دن کے بعد پھر دیکھا کہ پریشان ہے, اب کیا بات ہے؟ کہا ابا محلے سے جھگڑا. ٹھیک ہے نا, اتنا ہوتا ہے نا, بہت سے پاگل لوگ ایسا کرتے کہ نہیں کرتے. تو مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کہ اپنی دلہن کو, اپنی بیگم کو سنبھالنا آسان ہے یا پوری دنیا سے جھگڑنا آسان ہے؟ جواب دیجئے. بیگم کو سدھارنا آسان ہے نا, بیگم کو سنبھالنا آسان ہے نا, پوری دنیا سے جھگڑا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے اندر جو نفس بیٹھا ہوا ہے نا, وہ ایک دلہن ہے ہماری. کیا ہے؟ بولیے نا. تھوڑی دیر میں ناراض ہوتی ہے دلہن, کبھی امی سے ناراض, کبھی ابا سے ناراض, کبھی بھائی سے ناراض, کبھی کسی سے ناراض. یہ بندہ پوری دنیا سے جھگڑا کر رہا ہے, لیکن اس کو نہیں دبائے گا, اس کو نہیں کچلے گا. اپنی تربیت کوئی کرنا نہیں چاہتا. تربیت شروع ہوتا آپ سے ہو, محلے والوں سے ہو. ہاں ماشاءاللہ, یہ پورے محلے میں سب سدھر جانے چاہیے, پورے گاؤں میں سب سدھر جانے چاہیے.
پوری دنیا میں سدھار آنا چاہیے، امریکہ، چین، جاپان، پوری دنیا کے سدھار کی بات ہوگی، میں کب سدھروں گا اس کی بات میں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات سے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی اور اس کی فکر کرنے کی اور محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، کوئی ڈانٹے کوئی بولے، چھوٹے بن جاؤ۔ میں اس کو پھر کسی مرتبہ پورے نفس کے اوپر کیا چیز ہے، سارے جھگڑے نفس کے ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔